برادر چاروں کا بریک اپ باشمارا وشد کنیا چکما کا پتران کنیا بلوچستان حکومت کار پدانی حوالہ تو نواب گوشک باروزئی صاحب سابق نگراں وزیر اعلیٰ سینئر سیاسی رہنما بلوچستان ایو انگیشن کا پتران کنی. السلام علیکم نواب صاحب. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں جی؟ ایسا نواب صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. نواب صاحب چونکہ آپ کا کافی تجربہ ہے بلوچستان کی سیاست پہ, بلوچستان کی حکومت پہ, آپ خود بھی جو ہیں نگراں وزیر اعلیٰ رہے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ نے مختلف الیکشنز بھی دیکھیں, تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے؟ تو ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جو بیوروکریسی میں اس سے بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں اور تقرریاں کی گئیں, بجٹ کے فوراً بعد یہ ہوا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے صحیح سمت پہ جا رہی ہے, جو ہیں معاملات بالکل ٹھیک ہیں, یا کچھ چیلنجز کا سامنا ہے موجودہ حکومت کو؟ دیکھیے بھائی, بڑی مہربانی آپ نے مجھے ٹائم کے اوپر میں آپ سے عرض کروں کہ حکومت ہے ہمیشہ آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. عوام کے لیے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا کہ کسی بھی گورنمنٹ نے عوام کو, عام غریب بلوچ, عام غریب پشتون, سندھی, جو بھی قومیں رہتی ہیں بلوچستان میں, بلوچستان ایک بہت بڑا زمین کو نہیں بنایا دیتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے آپ کو بات ماری جائے گی, میری آپ کی جو امبائر ہے ہمارے لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں ہیں, نوکریاں بکتی بھی ہیں بھائی, مجھے ذاتی طور پہ اچھی طرح سے پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ گورنمنٹ کی کارکردگی, اب کیا بتاؤں, کاریں اچھی ہیں ان کے پاس, کردگی کوئی نہیں ان کے پاس. گورننس بہت سلو ہے یہاں کی, اور وہ کام کرنے کے لیے صرف اپنے جو مطلب ان کے اپنے دوست یا اقارب ہیں ان کے, یا پارٹی کے اندر ہے, یا وزیر ہیں ان کے, یا اسمبلی کے ہیں, جو ہے ان کا تو حق ہے, ہمارا حق نہیں ہے جو اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی حکومت اگر عوام کی خدمت کرے گی, بلوچستان شاداب ہو جائے گا. عوام بیچاری جو غریب ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کرے کوئی ویژنری ایسا آئے تو بہت بالکل نہیں ہے. میں بتاؤں لوگوں کے ساتھ, ہم غریب نہیں ہیں, ہم بہت امیر ہیں کہ ہماری امارت سے سب مزے لے رہے ہیں. پنجاب لے رہا ہے مزے کے, پیجے لے رہا ہے, سندھ لے رہا ہے, لیکن ہم خود جو ہے نا, ہمارے عوام, ہمارے چروائے, ہمارے دوسرے لوگ جو ہے نا, وہ کہیں پہ کہتے ہیں کہ وہ ویٹ بیسن ہے, ہم تو جو ہے لائف اسٹاک کے لیے دنیا جہان کا جو ہے کام یہاں پہ ہو سکتا ہے. اللہ ان کو عقل دے جی. یہ سنز آف سیل ہے, بلوچستان کے بچے ہیں ہم سب, اور خدا کرے کہ وہ لوگ سب کو یہ سمجھے کہ بھائی سب کا حق ہے. حقدار کا حق دے دیں بغیر کسی مہربانی کے, تو پھر تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا, پبلک بھی راضی ہوگی, پھر حکومت کرتے رہے, مزے کرتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے جی. تو نواب صاحب بالکل آپ نے صحیح بات, ایک پوائنٹ اٹھایا. تو بلوچستان کی جو عوام ہے وہ پیچھے چلا جا رہا ہے, غربت کا شکار. ہم نے دیکھا کہ 2024 اور 25 کا جو بجٹ تھا وہ 955 ارب روپے کا تھا, جو آج نئے مالی سال 25-26 کا پیش کیا گیا وہ 1020 ارب روپے کا ہے. تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کا فائدہ براہ راست عوام تک کیوں نہیں پہنچتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں, پی ایس ڈی بڑے پیمانے پر پی ایس ڈی پی میں پیسے رکھے جاتے ہیں, لیکن عوام کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچتا جس طرح پہنچنا چاہیے. ہاں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی, لیکن یہ کہ عوام اگر آپ ان کو جو حکومت کے اندر ہیں, کرسیوں پہ ہیں یا اسمبلی کے اندر ہیں, حقدار ہے, ان کو جتنا بھی دو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ بوتاری یہ کہتے ہیں, آپ کی بلوچی میں بوتار, آپ تو جانتے ہیں کہ زمیندار کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو کہتے ہیں بوتار مطلب بڑا. تو اب یہ کہ کمیشن کا نام, رشوت کا نام بوتاری رکھا گیا ہے یہاں پہ. تو یہ لیتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کسی کو کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے, بوتاری تھی میں نے لے لی. اللہ ان کو عقل دے, اللہ ان کو فہم دے کہ یہ اگر سایہ کرتے ہیں تو
सब गरीबों के ऊपर साया करे, हर एक को दें। मेरिट के ऊपर अगर ये हुकूमत आ गई ना तो आप यकीन करें सब मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कि वो नहीं है, मेरिट नहीं है जी, मेरिट नहीं है तो बस ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ आवाम गरीब है, गरीब बहुत गरीब है। मैंने देखिए जी, मैंने बलोच भी देखे, अभी भी देखे, जट जामोड भी देखे, पश्तून भी देखे। बस हर कोई चल रहा है, अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान है, रोजी रसान अल्लाह है, रोजी का वादा ने किया है। तो अगर हुकूमत भी उसी चीज पे चली जाए तो आप यकीन करें बलूचिस्तान बहुत थोड़ा छोटा है, छोटा इस तरह से कि मतलब आबादी नहीं है। इस आबादी को अगर मेरे हाथ में होता, इनको मैं हर घर को कैटर करता और कहता कि चलो भाई अपने आप पाँव पे खड़े हो जाओ। बाकी इनके मेंबर जो है ना, उनके नुमाइंदे, वो तो पाँव पे नहीं खड़े हैं जी, वो तो उड़ते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर बलूचिस्तान को अपनी अपनी प्रॉपर्टी समझे, अपनी माँ समझे, तो मेरे ख्याल में मसला कोई नहीं है। हम गरीब बिल्कुल भी नहीं है, हमारा पैसा ज़ाया हो जाता है। तो नवाब साहब, जो मौजूदा अगर सेटअप की बात करें, जो हमने देखा कि सरफराज भुट्टी साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और वज़ीर आला बना, नून लीग जो है इसकी भी एक बहुत बड़ी इत्यादी है। हमने देखा कि माजी का एक जो है तजुर्बा हमारे सामने मौजूद है। डॉक्टर मालिक साहब 2.5 साल और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उनको 2.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाया गया, बाद में उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आया। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सेटअप है 2.5 साल बाद जो है सरफराज भुट्टी तब्दील होंगे, नून लीग का कोई वज़ीर आला आएगा? क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी, तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि डॉक्टर मालिक जब आए चीफ मिनिस्टर बने तो मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, आपको पता है ना जी। बिल्कुल। तो हमने बहुत कुछ, मेरा ताल्लुक था उनके साथ। तो एक और स्लॉट के लिए मैं भी आ रहा था, तो मैंने हंस के कहा भी था दोस्तों को, आप लोगों को, कि भाई पहले नवाब वज़ीर आला होता था तो नवाब गवर्नर, ठीक है जनाब। बिल्कुल। तो मेरी मौजूदगी में भी ऐसा ही था, मैं केयर टेकर सीएम था, नवाब मकसी गवर्नर थे, ठीक है जी। फिर इसके बाद जब डॉक्टर मालिक आए, ये भी कॉम्परस थे, ये कॉम्परस थे और ये बन गए। नवाज शरीफ से मैंने बात की, सबसे बात की, चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ था जिस दिन धमाका हुआ कोयटा में, मैं भी गवर्नर हाउस में था। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुना डॉक्टर मालिक का, तो उनसे पूछा गया, वो क्या कहते हैं इसको, एक चीमा है उमर चीमा और एक और है अपना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने पूछा कि मालिक साहब से कि आप चीफ मिनिस्टर कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त है नवाब जुल्फ़िकार मक्सी, उन्होंने मुझे जनरल चीफ मिनिस्टर बनवाया। मैं आपको आपके से कहता हूँ, क्या कहते हैं, चैनल के थ्रू कहता हूँ कि अगर डॉक्टर मालिक को कोई भी कसम दे जो कि वो समझता है कि इसका मतलब, अगर वो जुल्फ़िकार खान ने या मक्सी साहब ने इसका नाम दिया फिर तो ठीक है। अगर मैं नहीं होता, महमूद मुझसे पूछ लीजिए, क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ से पूछ ले, उसको मैंने क्या कहा था। इस मालिक का नाम मैंने दिया था जब धमाका हुआ, चीफ सेक्रेटरी, मैं आईजी, क्या कह आईजी कह रहा हूँ, वो अपने सदरन कमांडर थे आलमजन, ठीक है जी, वो बैठे हुए थे, मैंने इसका नाम दिया था, मैंने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, इसको पता है। मतलब आप देखिए ताल्लुकात होते हैं सियासत में, आपकी ऑप्शन जो हो ना क्लियर हो। अब क्योंकि मैंने नाम दिया इसका, आप पूछ ले, अगर किसी जिस चीज की करार खाते हैं या कसम उठाते हैं, डॉक्टर मालिक ने भी कुछ नहीं किया, वो भी तासुब में चले गए। देखिए जब आप गवर्नेंस के लिए आते हैं ना भाई, या कोई ओहदा आपके पास होता है, दफ्तर का ओहदा बड़ा जो भी है, तो आप साइड नहीं लेनी होती है, तासुब नहीं करना होता है। तो इस तरह से था। इस मुल्क में कौमपरस्तों ने जो है इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया है, अपने आवाम को भी। फिर कहते हैं कि जी नाराज है आवाम फलाना, बिल्कुल आवाम का हक बनता है वो नाराज हो जाए। उनको आप खुश करने के लिए वो काम करे जो वो अपना काम भी गुजारा करे और सब कुछ करे। बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन मुश्किल इसलिए है कि हमारी नीयतें साफ नहीं है, ठीक है ना। आवाम गरीबी, उनको क्या चाहिए, कितने लोग हैं। अब एक तस्वीर आती है, फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े पहना के एक एक आदमी, हर हम एक तो ये कि वो नहीं करते, खुद खिदमत नहीं करते। आप बताइए जितनी आबादी है उस इलाके के जो लोग हैं बड़े, एक एक जोड़ा तो दे सकते हैं किसी भी गरीब घराने में, एक एक जोड़ा जूतों का,
اور کبھی دوسری چیز یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم غریب ہیں. اور میں جب جاتا ہوں باہر پنجاب میں سندھ میں ادھر ادھر جاتا ہوں تو مجھے بڑا زور لگتا ہے جی. میں بولتا ہوں پھر تھوڑا سا وہ کرتا ہوں. میں بھی کہتا ہوں پنجابی ذمہ دار ہے. ابھی مجھے کسی نے پوچھا کیسے, میں نے اس کو مثال دے کے میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ پنجابی تھا, یہ تو پنجابی تھا, اور اس کا قصور میں نے کیا کیا, اس نے مجھے نقصان دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی ہم کو سچا ہونا پڑے گا. بلوچ ہے بھی سچا, پشتون ہے بھی سچا, پاکستانی ہے بھی سب سچا. تو کام بہت آسان, کام اتنا آسان ہے کہ آپ یقین کریں کہ بلوچستان بہت خوبصورت صوبہ ہوگا آپ کا پاکستان کا. اور غریب بالکل ہم نہیں ہے جی. ہماری کیا کہتے ہیں خزانے ہیں زمین کے اندر بھی تو باہر بھی. تو نواب صاحب جو سیاسی جماعتیں اپنی جو ہیں کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ کے لیے جو 2.5 سال کا معاہدہ ماضی میں ہوا, اگر اسی حکومت میں ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بلوچستان کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے کتنا نقصان دہ؟ کیونکہ پارٹی جو جماعتیں اپنی مفادات کے لیے یہ اس طرح کے تجربات کرتے ہیں, تو یہ کس حد تک نقصان دہ ہے بلوچستان کے لیے؟ آپ کے سامنے اب تک ہم وہی گول گول گھوم رہے ہیں جی. اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے. پولیٹیکل پارٹیز ناکام ہو گئی ہیں, انہوں نے کام کرنا نہیں ہے. انہوں نے اگر صحیح کام کرنا ہوتا تو بہت آرام سے سب کام ہو جاتے. آ جاتے ہیں اپنی سیلف پروجیکشن کر کے. پروجیکشن میں اب آتا ہے, ہر کوئی تعریف کرتا ہے جی. ویسے بھی جو بیٹھا ہوتا ہے اوپر کرسی پہ, اس کو کون کہے گا کہ جی یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. ہم کر سکتے ہیں, بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. اللہ ان کو عقل دے. کن کو؟ پارٹیوں کو. اللہ عقل دے پارٹیوں کو, اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ مل بیٹھے ہیں آپس میں بلوچستان کے لیے, میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہوگا. بلوچستان بہت خوبصورت صوبہ ہے جی, بہت خوبصورت صوبہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نواب صاحب ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. مناظر کا نواب گوشت بخت باروزئی صاحب, سابق وزیر اعلیٰ, نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سینئر سیاستدان بلوچستان سیادی داری چکے گپتران کنگائی وشا گمیشی کے بلوچستان ترقی واسطہ دعویٰ کنک بتا بلے عملی اقدامات کنک نہ بتا. چونکہ بنداتا گپ کو بلوچستان بیوروکریسی کے ہستے آئیے تا مزنی پیمانہ یا تبدیلی کنک بتا, اور جو کہ بجٹا چیزیں روچ پد تقرری و تبادلہ کنک بتگاں. تو بعضیں انچے محکمہ کے ہستا آنی ڈپارٹمنٹس کے ہستا ہیں, محکمہ کے ہستا آنی ایڈیشنل سیکٹری یا ڈپٹی سیکٹری یا سیکٹریز کے ہستا ڈی ایس این جی رپورٹ کرنے گئے گوشک بتگاں. وہ دو بھی نمگاما یہ ہم گندگائیں کہ گوشک ہمیں بوگاں کہ آؤ کے وداں بلوچستان کابینہ کے ہستے ہیں, بلوچستان وزارت کے ہستا آنی تو کام تبدیلی گندگا کہتے ہیں. بعضیں جگہ میں گندے کہ کرپشن انکشافات دیما پیدا کا گوشک ہمیں بوگاں کہ بعضیں محکمہ کرپشن وجہ چی آنی تقرری تبادلہ بیوروکریسی لیولہ کنک بتاؤ وزارت کے ہستا عام تبدیل کنک باؤں. وہ دومی نمگا مگندے کے موجودہ حکومت کے ہستے ہیں. یہ بعضیں اہم منسٹری کے چونکہ ہوم منسٹری وزیر داخلہ ودا بلوچستان کابینہ موجود نہیں. ضیاء لانگوئے سیٹ علی بوگا پد مگندے کے وزارت کالی ہیں. تو ودی کے دوبارہ الیکشن بتگا علی مدد جتا کہ سیٹ سرا کامیاب بتگا تو گوشک امی بوگا کہ وزیر داخلہ جوڑ کنک بھی بلے بلال ڈار صاحب سینئر صحافی آمیگو محمد داری کنائی گوشک ہمیشہ کہ یک انچے مردمی وزارت داخلہ واسطہ انچے موضوع مردو امائیں کہ چیزانا اینڈل کت بکاں یا میڈیا دیما یا لا اینڈ آرڈر صورتحال سرا میڈیا دیما کہ تو جوانی اڑتے گپا پیش کت بکاں. چونکہ علی مدد جتا کہ چونکہ یہ جذبات پانے گپ کو تو پمیش کا گوشک ہمیشہ کہ آئیشی واسطہ شاید زورک بوگا نہیں. اور دومی نمگا مائیم گندگائیں کہ موجودہ حکومت کے ہستے ہیں یہ ہوتی دومی بجٹ پیش کو تھا. تو 2024-25 سے بجٹ 955 ارب کلدارے اور 2025-26 سے 1020 ارب کلدارے پیش کنک بتا. اور گستگیں سال پی ایس ڈی پی مگندے کے 219 ارب کلدارے بتا بل اے سال پی ایس ڈی پی کے ہستے شیتوں کا مگندے کے مزنے پیمانہ یا گیشی کنک بتا. تو پی ایس ڈی پی اس سال 249.5 ارب کلدارے تو آئی تو کا مختلفی وفاقی پروجیکٹس کے ہستا آنی واسطہ 660 ارب کلدار کے ہستے ایر کنک بتا. اس باوجود کے ہستے بلوچستان ترقی دیمروی حوالہ میں اقدامات کے ہستا کنک بوگانا ایک مایوسی شنگ بو آنے اور کچھ ہمیں بوگانا کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ ترقی حوالہ
بعض چستویر بلوچستان لا اینڈ آرڈر کے ہستے آ صورتحال دیما ایک کنک بھی آگی جواز جوڑ کنک بھی دیکھ بعضی معاملات دیما عرق با ہمیش کا بلوچستان کے ہستے بعض پد منطق گندگ ہو گئے گومی دانکا مرا شد پاس اللہ سبتو نالتا بلوچ رضاب دی اللہ باوتا بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا